قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. میرے نہایت ہی واجب الاحترام ذی قدر وذی محترم وذی محتشم بزرگ دوستو، خالق کائنات جل وعلا نے اپنی لاریب کتاب میں ارشاد فرمایا وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، اے حبیب کریم علیہ السلام، جب آپ کے پاس وہ لوگ آ جائیں جو ہماری آیتوں پہ ایمان رکھتے ہیں، جو ہماری آیتوں پہ یقین رکھتے ہیں، جو سچے مومن ہیں، جو آپ سے محبت کرنے والے ہیں، فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، تو اے پیارے حبیب آپ ان کو سلام کیا کریں. یہ رب کائنات جل وعلا نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ارشاد فرمایا. تو آقا کریم علیہ السلام کے لیے یہ آیت مقدسہ رب کائنات جل وعلا نے آپ کا جو اپنی امت سے پیار ہے اس حوالے سے نازل فرمایا. یقیناً میرے کریم آقا علیہ السلام اپنی امت سے بے حد پیار کرتے ہیں. اس پیار کے اس اظہار کو رب کائنات جل وعلا نے اپنی بارگاہ میں قبول فرمایا اور پھر ارشاد فرمایا کہ آپ اپنے پاس آنے والوں کو اے محبوب خود سلام کیا کریں، اس لیے کہ رب کائنات جل وعلا جانتے ہیں کہ اللہ کا محبوب اپنی امت سے بے حد پیار کرتا ہے اور اس تقاضے کو پورا کرنے کے لیے خود ارشاد فرمایا کہ اے محبوب جیسے آپ کی چاہت ہے، آپ کو اپنی امت محبوب ہے، تو پھر سلام میں بھی پہل آپ کیا کریں. ادھر سلام میں پہل آپ کریں گے، آپ اپنے امتیوں کے لیے سلام کا مجدہ سنائیں گے. میں رب ہو کے آپ کی امت سے اتنا پیار کروں گا کہ سلام کرنا آپ کا کام ہے، رحمتیں اور برکتیں آپ کی امت پہ نازل کرنا میرا کام. سلام کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ یہ ایک سلامتی بھیجنے کا ایک انداز ہے. جب ہم کہتے ہیں السلام علیکم، کسی کو بھی جب ہم سلام کہتے ہیں ہم جمع کا صیغہ استعمال کرتے ہیں السلام علیکم، تم سب پر سلام ہو. بندہ ایک بھی ہوتا ہے تب بھی ہم السلام علیکم کہتے ہیں، اور کبھی ہم نے السلام علیکہ نہیں کہا، جبکہ عربی میں السلام علیکہ یہ مستعمل ہے اور اردو میں اجمی لوگ جب بھی کسی کو کہتے ہیں تو السلام علیکم کہہ کے پکارتے ہیں. علماء نے اس حوالے سے یوں تطبیق کی ہے کہ اجمی جب کسی کو سلامتی بھیجتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ تو بھی اور تیرے اہل و عیال بھی مجھ سے سلامتی میں آ گئے، میری طرف سے انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچی، اس لیے جمع کا صیغہ استعمال ہے. اور عربی صرف مخصوص اس بندے کو سلام کرتے ہیں جس سے مخاطب ہوتے ہیں. اور کیفیت یہ ہوتی ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جب بندہ حاضر ہوتا ہے تو وہاں پہ السلام علیکم نہیں کہتا، بلکہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. یہ مخصوص آقا کریم علیہ السلام کی ذات کے لیے، اس میں کسی اور کو شریک نہیں کرتا. لیکن جب ہم عام ایک دوسرے سے سلام کریں گے تو سب کو شریک کریں گے، کرامن کاتبین کا تصور بھی کریں گے، ان کے اہل و عیال کا تصور بھی کریں گے. بیٹا ان کو بھیج دیں گا، تنگ کر رہے بات نہیں کرنے دیں، ان کو گھر بھیج. آپس میں ہم ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں تو تصور یہ ہوتا ہے
کہ ہم اس بندے کو نہیں بلکہ اس کے تمام اہل و عیال کو، اس کے بچوں کو، اس کے بڑوں کو، اس کے قبیلے کو سلامتی دے رہے ہیں، گارنٹی دے رہے ہیں۔ اور مسلمان کی شان یہ ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان کی تو شان ہی یہ ہے کہ جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں، حقیقت میں وہی مسلمان ہے۔ تو مسلمان کا کام ہے کہ اپنے بھائی کو سلامتی کا مجدہ سناتا ہے، جب بھی ملاقات کرتا ہے پہلے پہل اسے کہتا ہے السلام علیکم، تم بھی، تیرے اہل و عیال بھی، تیرا خیش قبیلہ بھی اور تیرے بچے بھی، سب میں سلامتی بھیجتا ہوں، میری طرف سے انہیں سلامتی ہے، میں انہیں کچھ نہیں کہوں گا، کبھی اذیت نہیں دوں گا، کبھی دکھ نہیں پہنچاؤں گا، کبھی انہیں اذیت نہیں دوں گا۔ اور یقیناً یہ مجدہ میں ایسے ہی سنا رہا، اس لیے سنا رہا ہوں میں تیرا بھائی ہوں، حقیقت میں تصور یہ ہونا چاہیے۔ لیکن آج ادھر بندہ سلام کر کے ابھی بیٹھتا نہیں ہے، گالی گلوچ شروع کر دیتا ہے، سلام بھی کرتا ہے مگر گالی گلوچ شروع کر دیتا ہے، اور عجیب عجیب قسم کے القابات، ایسے فسق و فجور والے القابات یوز کرتا ہے جو شرعی اعتبار سے منع ہے۔ پھر وہ سلام کا جو اس نے انداز اپنایا، حقیقت میں وہ سلام نہیں اس نے پیش کیا، وہ تو ایک فارمیلٹی کی ہے، اور فارمیلٹی کرنا یہ حقیقت میں بندے کا دو رخا پن ہوتا ہے، ظاہر اور ہے باطن اور ہے۔ زبان سے سلامتی بھی اجرا ہے کہ تو بھی، تیرا خیش قبیلہ بھی مجھ سے امن میں آ گیا، میری طرف سے تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، مگر نیت اتنی بد ہے کہ فوراً اسے گالیاں دینا شروع کر دیتا ہے، برا بھلا کہنا شروع کر دیتا ہے۔ پھر وہ سلام کاہے کا ہوا؟ سلام کا مطلب تو یہ تھا کہ اس نے اس کے بعد اسے اذیت نہیں دینی تھی، مگر ساتھ ہی اس نے اس پہ گالیوں کی بچھاڑ کر دی، اس کے عیوب گنوانے شروع کر دیے، اس کا جو بھی واقعہ پیش آیا تھا اسے ریپیٹ کیا کہ تو اتنا بدتمیز ہے، تو فلاں ہے، تو فلاں ہے۔ پھر وہ سلام نہ ہوا، وہ تو دو رخا پن ہوا جس کو منافقت کہتے ہیں۔ تو لہذا سلام کے حوالے سے علماء نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ کسی کو سلامتی بھیجتے ہیں، آگے سے وہ سلامتی قبول نہیں کرتا، آپ کے سلام کا جواب نہیں دیتا، آپ کو فکر مند ہونے کی حاجت نہیں ہے، بلکہ رب کائنات جل وعلا نے فرشتے مقرر کیے ہیں، آپ کے سلام کا جواب وہ دیں گے۔ رب کائنات جل وعلا نیتوں کا مالک ہے، نیتوں کو جانتا ہے، دیکھتا ہے کہ میرا بندہ اپنے بھائی کو سلامتی پیش کر رہا ہے، آگے سے وہ سلام کا جواب نہیں دے رہا، اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کے سلام کا جواب تم دے دو۔ تو لہذا عرض یہ کر رہا تھا، اب اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں امتی حاضر ہوتے ہیں، ابھی مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی میں پاؤں بعد میں رکھتے ہیں، میرے کریم آقا علیہ السلام پہلے ان کو سلام کا مجدہ سناتے ہیں، فرماتے ہیں سلام علیکم، تم سب پر سلامتی ہو، جتنے بھی میرے پاس آئے ہو، ملنے کے لیے آئے ہو، ملاقات کے لیے آئے ہو، میری زیارت کے لیے آئے ہو، تم پر سلامتی ہو۔ جسے اللہ کا نبی سلامتی دے دے اسے زندگی میں کبھی رسوائی نہیں ملے گی، بشرطے کہ وہ بندہ مومن ہو۔ یہ حکم عام بندوں کے لیے نہیں ہے۔ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، اے محبوب یہ حکم تو ان کے لیے ہے جو آپ کے پاس صاحب ایمان ہو کے آئے۔ ایمان محبت رسول کا نام ہے۔ جب بندے کے دل میں اللہ کے نبی کی محبت ہے تو وہ سچا مومن ہے، اس لیے کہ رب کائنات جل وعلا کے پیارے حبیب کریم علیہ السلام کے ساتھ بالانہ محبت اور عقیدت کا نام حقیقت میں ایمان ہے۔ کیا ہے اسلام؟ یہ ہے کہ آپ نے کلمہ پڑھا، اس کا اظہار یوں کیا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ زبان سے اقرار ہے، دل اس پہ ثابت قدم ہے یا دل ثابت قدم نہیں ہے، اس کے بارے میں بندے کو بظاہر نہیں پتا کہ زبان سے تو یہ سلام کر رہا ہے، کیا دل اس بات پہ ثابت قدم ہے یا نہیں ہے، اس کا پتہ نہیں چلتا۔ پتہ کب چلے گا؟ جب بندہ مومن ہو جائے گا، اللہ کے نبی سے پیار کرنے والا ہو جائے گا،
اللہ کی آیتوں پہ یقین کرنے والا ہو جائے گا، وہ بندہ مومن بن جاتا ہے۔ اس کا ایمان اتنا پختہ ہوتا ہے کہ اس کا ایمان اس لیے پختہ ہو جاتا ہے کہ رب کائنات جل وعلا کے طریقوں پہ، رب کائنات کے محبوب کے طریقوں پہ چلنے والا ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ ہر عمل سنت مصطفیٰ ہوتا ہے۔ جب اس کے ہر عمل سے اظہار ہوتا ہے تو حقیقت میں پھر وہ بندہ صرف مسلمان نہیں بلکہ صاحب ایمان ہو جاتا ہے۔ مسلمان ہونے کے تو جس نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا کرتا تھا، مگر اس کے عمل سے ظاہر ہوتا تھا کہ اللہ کے نبی کی مخالفت کرنے والا ہے، سازشیں کرنے والا ہے، الگ بیٹھ کے مختلف اوقات میں مسلمانوں کی غیبت اور چغلی کرنے والا ہے، اللہ کے نبی کی توہین کرنے کی سازشیں کیا کرتا تھا۔ تو بظاہر زبان سے اقرار کر رہا ہے کہ میں کلمہ پڑھتا ہوں۔ تو اسی لیے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال بڑی پیاری بات کرتے ہیں، اشعار میں لکھتے ہیں، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ جب بندے کا دل ہی یقین نہیں رکھتا، دل ہی ایمان نہیں رکھتا، دل ہی تسلیم نہیں کرتا، زبانی طور پہ بندہ بھلے کہتا رہے کہ میں آپ کو مانتا ہوں، آپ کو جانتا ہوں، آپ پہ جان بھی قربان ہے، عملی طور پہ اگر اس پہ ثابت قدم نہیں ہے، اسے عملی طور پہ اظہار کرنے کا طریقہ نہیں آتا، تو سچی بات ہے کہ اپنے ایمان کا وہ اظہار نہیں کر سکتا۔ ایمان کا اظہار کیسے ہوگا؟ جو عمل اللہ کے نبی نے کیا وہ عمل اپنانا ہے۔ ایمان کے صحابہ کی کیفیت یہ ہوا کرتی تھی کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستی، آپ جب کبھی راستے میں چل رہے ہوتے تو ایسے اعمال بجا لاتے کہ آپ کے ساتھ کے تعلق رکھنے والے ساتھی کہتے کہ حضور اس میں حکمت کیا ہے، وہ پریشان ہو جاتے۔ ایک بار آپ تشریف لے جا رہے ہیں، ایک سائڈ پہ ایک درخت تھا، آپ نے پورا قافلہ روک دیا جو ہزاروں کی تعداد میں تھا، اس لیے کہ آپ نے 160 عمرے کیے ہیں، اسی طرح آپ نے حج بے شمار کیے ہیں۔ اب قافلہ لے کے جانے والے تھے عبداللہ بن عمر، حضرت عمر بن خطاب کے صاحبزادے۔ آپ قافلے کو روک دیتے کہ تھوڑی دیر کے لیے ٹھہریے، میں اللہ کے نبی کی ایک سنت ادا کرنے لگا ہوں۔ درخت کے نیچے کچھ دیر کے لیے ٹھہرتے ہیں، واپس پلٹتے ہیں، کہتے چلیں بھی قافلے کو آگے چلائیں۔ آپ کے ساتھی عرض کرتے حضور یہ کیا عمل تھا، یہ کون سی سنت ہے؟ فرمایا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہاں سے گزر رہا تھا، آقا کریم علیہ السلام اس درخت کے نیچے کچھ دیر کے لیے ٹھہرے تھے، میں نے تو وہ سنت ادا کی۔ اور صحابہ کی کیفیت یہ ہوا کرتی تھی، کوئی بھی عمل اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سرزد ہوا، صحابہ نے اسے اپنا لی۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذوالنورین ہیں، اللہ کے پیارے نبی کے دو نور یکے بعد دیگرے ان کے نکاح میں آئے، حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کے ساتھ ان کا یکے بعد دیگرے نکاح ہوا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، یہ وہ عثمان غنی ہے بیر روما، آپ 35,000 دینار میں خریدنے کے بعد مسلمانوں کے لیے وقف کر دیتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں۔ وہ بیر روما آج بھی بیر عثمان غنی کے نام سے موسوم ہے، اس کی جتنی آمدنی ہے اس سے گورنمنٹ آف سعودی عربیہ نے بہت بڑی بلڈنگ تعمیر کی ہے۔ اس دفعہ عمرے پہ قبلہ قاری صاحب کے ساتھ تھے، میں نے ان کو بلڈنگ دکھائی، میں نے کہا یہ بلڈنگ ہے، اوپر لکھا ہوا ہے وقف عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت آج بھی دنیا میں جاری و ساری ہے۔ یہ حضرت عثمان غنی جن کی سخاوت آج بھی جاری و ساری ہے، بجلی کا بل بھی انہی کے نام پہ آتا ہے۔ اس باغ میں جو کنواں لگا ہوا ہے، مجھے یہ شرف حاصل ہوا کہ اس میں جو ٹیوب ویل لگا ہوا ہے، اس بٹن کو آن مجھے کرنے کی سعادت ملی۔ کہنے لگے کہ حضور آپ اپنے ہاتھوں سے اس بٹن کو آن کریں تاکہ رہتی دنیا تک آپ یہ فخر کریں گے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ میں جو کنواں ہے، اس کے اندر جو موٹر ہے جس سے پانی چلایا جاتا ہے اور باغ کو سیراب کیا جاتا ہے، آج اس کا افتتاح آپ کریں گے۔ تو الحمدللہ مجھے یہ سعادت ملی اس کنویں کے اس ٹیوب
ٹیوبل کے بٹن کو میں نے آن کیا، سب نے وضو کیا، غسل کیا، اس کے بعد ہم وہاں سے زیارت کرنے کے بعد واپس لوٹے۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف فرمائیں، وضو کرتے ہیں، وضو کرنے کے بعد ایک طرف دیکھتے ہیں، مسکراتے ہیں۔ آپ کے دیگر صحابہ آپ کے ساتھ ہیں، آقا کریم علیہ السلام کے صحابہ کا جمع غفیر ہے، عثمان غنی ذوالنورین، آپ فرما روا ہیں، آپ خلیفہ ہیں آقا کریم علیہ السلام کے۔ اب یہ جو عمل کر رہے ہیں، صحابہ پوچھتے ہیں کہ حضور یہ کیسا عمل ہے، کس بات پہ مسکرائے؟ مجھے نہیں پتا میں کس بات پہ مسکرایا ہوں، اتنا پتا ہے کہ اللہ کے نبی یہاں مسکرائے تھے۔ مجھے یہ نہیں پتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں مسکرائے تھے، میں نے آقا کریم علیہ السلام کی مسکراہٹ دیکھی، بس اس سنت کو میں نے آج ادا کیا۔ حقیقت میں اللہ کے نبی سے پیار کا نام ہے کہ ایک ایک ادا کو اپنانا۔ میرے کریم آقا علیہ السلام بیٹھا کیسے کرتے تھے، چلا کیسے کرتے تھے، نگاہ کیسے نیچی رکھتے تھے، کریم آقا علیہ السلام ہمسایوں سے کیسا سلوک کرتے تھے، یتیموں مسکینوں کی مدد کیسے کرتے تھے، اپنی ازواج کے ساتھ ان کا حسن سلوک کیا تھا، اور اپنے صحابہ کے ساتھ پیار کیا تھا۔ یہ سارے اوصاف اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیارے خلفاء کے اندر آ چکے ہیں، ایک ایک سنت کو اپناتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹے کو بلاتے کہ بیٹا بات سنو، چھری لے کر آؤ۔ بیٹا چھری لے کے آتا ہے، فرماتے یہ بازو میرے لمبے ہیں، ہاتھ اس کے اندر آ جاتا ہے، تو اس بازو کو، اس کپڑے کو میں نے کاٹنا ہے، چھری لے کر آؤ۔ وہ بیٹا چھری لے کے آیا، آپ نے ہاتھ کو پیچھے کیا، اس کو پکڑا، فرمایا چھری سے کاٹ دو۔ اب بیٹا کہہ رہا ہے کہ حضور چھری سے کاٹیں گے، یہ زگ زیگ حالت میں کٹے گا، اس کی عجیب کیفیت ہوگی، اس کے دھاگے نکلنا شروع ہو جائیں گے، اور یہ صفائی کے ساتھ کٹنگ نہیں ہوگی، میں کینچی لے کے آتا ہوں، کینچی سے آرام سے کاٹا جا سکے گا۔ میں نے کینچی کی حاجت نہیں ہے، میں نے آقا کریم علیہ السلام کو دیکھا، آپ کا بازو کچھ بڑا تھا، آپ نے اس کپڑے کو چھری کے ساتھ کاٹا تھا۔ تو عمر کون ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی کی سنت کو ادا نہ کرے؟ حضور یہ صحابہ کا پیار۔ تو میرے کریم آقا علیہ السلام آپ اپنے صحابہ سے کتنا پیار کرتے، آپ اپنی امت کے نوجوانوں سے کیسا پیار کرتے، بوڑھوں سے کیسا پیار کرتے، بچوں سے کیسا پیار کرتے۔ اندازہ لگائیے کہ میرے کریم آقا علیہ السلام ایک ایک شخص پہ نظر رکھتے تھے۔ مجلس میں جتنے بھی لوگ بیٹھے، سب پہ میرے کریم آقا علیہ السلام کی نگاہ ہوا کرتی تھی۔ یہ نہیں کہ ایک طرف کو چرا کر کے بات کریں، دوسری طرف دیکھیں نہ۔ یہ میرے کریم آقا علیہ السلام کا اتنا پیارا عمل تھا کہ ہر شخص یہ تصور کرتا تھا کہ سرکار مجھے دیکھ کے بات کر رہے ہیں۔ وہ ایسے لگتا تھا کہ ایک لمحے کے لیے سرکار نے ادھر منہ کیا، اب اگلے ہی لمحے سرکار نے ادھر منہ کیا، کسی کو اگنور نہیں کرتے تھے۔ اور مزے کی بات یہ کہ جب کسی سے ڈائریکٹ گفتگو کرتے تو میرے کریم آقا علیہ السلام ایسے منہ کر کے بات نہیں کرتے، بلکہ مکمل طور پہ آقا کریم علیہ السلام ادھر مڑ جاتے، آپ کا سینہ بھی اس کی طرف ہوتا، باقی سب سے کٹ جاتے، اس لیے کہ اب اس کی بات سننا ضروری ہے کہ وہ بات کر رہا ہے، وہ مخاطب ہے، لہذا اس کی بات توجہ سے سنی جائے، وہ یہ فیل نہ کرے کہ سرکار کی توجہ تو ادھر تھی جبکہ میں عرض کر رہا تھا سرکار نے میری بات پہ توجہ نہیں کی، ایسا نہ ہو۔ میرے کریم آقا علیہ السلام اپنے امتیوں سے اتنا پیار کرتے کہ جب بات وہ کرتا تو سرکار اپنا پورا جسم پھیر لیتے اور سینہ بھی اس کی طرف کرتے، اس کے بعد توجہ سے سنتے، پھر دوسری طرف آپ متوجہ ہوتے۔ علیہ السلام تشریف فرمایا، اچانک دیکھا کہ مسجد کے کونے میں ایک بوڑھا شخص بیٹھا ہے، بزرگ ہے، بابا جی ہیں، وہ بیٹھے بیٹھے ان کے دل میں خیال آیا، اپنے رب سے ہم کلام ہوئے، رب کائنات جل والا کی حمد و ثنا کیسے کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ مالک تو میرا رب ہے، تو ہی میرا اللہ ہے، میں تجھ سے نہ مانگوں تو پھر کس سے مانگوں؟ تو میرا رب جو ہے میں اس لیے تجھ سے مانگتا ہوں، میرے مالک تو کریم جو ہے اسی لیے تیرے بارگاہ میں کرم کی بھیک مانگتا ہوں۔ بس یہ دو چار لفظ اس نے بھی کہے، میرے کریم آقا علیہ السلام کچھ فاصلے پہ تھے، توجہ ادھر بھی تھی۔ کریم آقا علیہ السلام فرماتے وہ جو بوڑھا شخص بیٹھا مانگ رہا ہے، اس نے اللہ کی وہ حمد کی ہے
اب اگر وہ کچھ مانگے گا تو اللہ اسے ضرور عطا کر دے گا۔ یہ مانگنے کا ایک طریقہ ہے، جب اللہ جل شانہ سے مانگے تو پہلے اس کی تعریف کریں، بتائیں کہ اے میرے اللہ میرا تیرے ساتھ تعلق کیا ہے، مالک تو میرا مالک جو ہے، تو میرا خالق جو ہے، تو مالک اور رازق بھی ہے، تو کریم بھی ہے، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، میں تیرا بندہ ہوں، مجھے عطا کر دینا۔ یہ توجہ جب ہوگی تو رب کائنات جل وعلا فرشتوں میں فخر کریں گے، اے فرشتوں دیکھو یہ مجھے اپنا مالک سمجھ رہا ہے، یہ خالق سمجھ رہا ہے، یہ رازق سمجھ رہا ہے، اس کا تعلق صرف میرے ساتھ ہے، کسی اور پہ بدگمانی نہیں کرتا، کسی اور پہ گمان بھی نہیں رکھتا، اور حقیقت یہ ہے اس کی توجہ کسی اور پہ نہیں جاتی، یہ مجھ سے مانگ رہا ہے نا، تو اے فرشتوں میں پھر اسے دینے کے لیے تیار ہوں، یہ اپنے خزانے اس کے لیے کھول دیتا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ جب بندہ خشوع و خضوع کے ساتھ اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے تو رب کائنات جل وعلا تو دل کی جان لیتا ہے، ظاہری لفظوں کو کیوں نہیں سنتا؟ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، فرمان ہے کہ جب بھی کوئی بندہ مجھ سے مانگتا ہے میں عطا کرتا ہوں، اس کی بات کو قبول کرتا ہوں۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ میرے کریمہ کا رشتہ، آپ کے لیے حکم کیا ہوا کہ اے محبوب آپ کا اپنی امت سے پیار ہے، آپ چاہتے ہیں، اور کبھی غاروں میں، کبھی تنہائیوں میں، کبھی پہاڑوں میں، کبھی صحابہ کے جھرمٹ میں آپ کی زبان پہ ایک ہی بات ہوتی ہے، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی۔ تو اے محبوب اتنا پیار ہے اپنی امت کے ساتھ، تو پھر آپ کی امتی جب آپ کی بارگاہ میں آئے نا، فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، تو میرے محبوب پھر آپ ان پہ سلامتی بھیجا کریں۔ یہ سلام کرنا آپ کا کام ہے، سلامتی بھیجنا میرا کام ہے۔ جب آپ سلام کریں گے اپنے امتیوں کو تو میں ان پہ سلامتی نازل کروں گا، رحمتیں اور برکتیں نازل کروں گا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ اتنے خوش قسمت وہ لوگ ہیں جو آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں تشریف لے جاتے ہیں، اور ابھی مسجد نبوی میں پاؤں رکھتے ہیں، سرکار کی طرف سے سلام پیش کیا جاتا ہے۔ الگ بات ہے کسی کے کان سنتے ہیں، کسی کے کان نہیں سنتے، کاش کہ وہ سننے والے کان نصیب ہو جائے۔ اور یقین جانیے میں نے اپنی آنکھوں سے ایسے حاجیوں کو دیکھا، مسجد نبوی میں قدم بعد میں رکھتے ہیں، آنکھوں سے آنسو پہلے جاری ہو جاتے ہیں۔ یہ آنسو ایسے جاری نہیں ہوتے، ادھر بھی محبت اور عشق کا دریا موجزن ہوتا ہے، اور ادھر بھی شفقتوں اور محبتوں کا خراج پیش کیا جاتا ہے۔ یقین جانیے ادھر بھی عقیدت اور محبت لے کے بندہ جا رہا ہے کہ میں اپنے آقا کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، اور سوچ رہا ہوتا ہے کس منہ کے ساتھ میں سلام عرض کروں، میں اپنے آقا کی بارگاہ میں کیسے سلام پیش کروں گا، یہ منہ کس کو دکھاؤں گا، کیسے دکھاؤں گا، میں یہ منہ اس قابل نہیں ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں لے کے چلوں۔ میں نے جمال الدین بغدادی دامت برکاتہم العالیہ کو دیکھا، جو اس دور کے بہت بڑے عالم دین ہیں اور بڑی ہی عاشقانہ باتیں کرتے ہیں، علمی گفتگو کرتے ہیں۔ میں نے ان کو دیکھا کہ جب وہ مواجہ شریف کے سامنے سے گزرنے لگے تو آپ نے ایک کپڑا اپنے اوپر اوڑھ لیا، صرف تھوڑا سا حصہ واضح تھا جہاں سے آپ یہ سمجھتے تھے کہ راستہ آگے کلیئر ہے کہ نہیں کلیئر۔ منہ کو مکمل طور پہ سیاہ کپڑے سے چھپا کے گزر رہے تھے، منہ کو جھکا کے گزر رہے تھے۔ میں نے ان کا یہ انداز دیکھا، مجھے یقین آ گیا کہ اللہ والے کرتے ہی ایسے ہیں۔ میں نے اپنے بابا جی کو دیکھا کہ ویل چیئر پہ ہیں، چل پھر نہیں سکتے، اٹھ بیٹھ نہیں سکتے، معذور ہیں بظاہر، لیکن کیفیت یہ ہے طلب اور تڑپ کے ساتھ وہاں گئے ہیں، اور یہ بھی کہا ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری اس لیے دینے کے لیے جا رہے ہیں کہ ہم نے مسجد کے اوپر ایک گنبد بنانا ہے، اس کی منظوری لینی ہے۔ لیکن جب مواجہ شریف کے سامنے سے میں ویل چیئر کو لے کے گزرتا ہوں، بابا جی حضور اپنی نگاہ کو جھکا کے ایسے ہی دائیں بائیں نہیں دیکھ رہے، توجہ نیچے کی طرف ہے، میں ویل چیئر پہ ہوں، اپنے ہاتھ سے اشارہ کر رہے کہ جلدی جلدی سے چلاؤ تاکہ باہر چلے جائے۔ میں نے عرض کی، میں نے کہا اتنی طلب اور تڑپ تھی یہاں آ کے یہ کیفیت کیوں؟ تو میری جرت نہیں ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کہ جالیوں کی طرف میں نگاہ کر کے نگاہ اٹھا کے دیکھ سکوں۔ اور جمال الدین بغدادی کو دیکھا کہ نگاہیں جھکی ہوئی ہیں، چہرہ چھپایا ہوا ہے، مقصد کیا ہے کہ میرا منہ اس قابل نہیں ہے کہ میں سرکار کا سامنا ہے۔ مگر امام عشق و محبت امام احمد رضا کا بریلوی علیہ رحمہ، انہوں نے بات ہی ختم کر دی
فرماتے ہیں تم سے چھپاؤں منہ تو کروں کس کے سامنے؟ اے محبوب کریم علیہ السلام میں کس کے سامنے منہ کروں گا؟ اگر آپ سے چھپاؤں گا تو پھر کس کے سامنے کروں گا؟ کوئی اور ہے جو مجھے نوازنے والا ہے؟ جیسا بھی ہوں، بد ہوں تو آپ کا، بھلا ہوں تو آپ کا، رخ کدھر کریں؟ حضور ہم سب کچھ ہر حالت میں آپ کے ہیں، برے ہیں تب بھی آپ کے، بھلے ہیں تب بھی آپ کے، تو ہم کدھر رخ کریں سوائے آپ کے؟ تو لہٰذا ہمارا رخ تو آپ کی طرف ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا میرے کریم آقا علیہ السلام خود سلام کرتے اس بندے کو، پیار کرتے اپنے امتی کے ساتھ۔ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے میرے کریم آقا علیہ السلام مسجد عجابہ میں آپ نے 3 دعائیں مانگی، 2 قبول کر لی گئی، 1 مؤخر کر دی گئی۔ مسجد عجابہ کہاں ہے؟ 2 قسم کی مسجدیں ہیں مسجد عجابہ، ایک حرم کعبہ کے ذہن میں باہر جب نکلیں گے جہاں میرے کریم آقا علیہ السلام کی جائے ولادت ہے، ادھر جو کبری ہے، پل ہے، اس پل کو کراس کریں، مسجد شجرہ آئے گی اور ایک طرف مسجد فتح آئے گی، مسجد رایا بھی اسے کہتے ہیں۔ اسی روڈ پہ دائیں بائیں یہ دونوں مسجدیں موجود ہیں۔ اسی روڈ پہ جب آپ مزید آگے چلیں گے جنت المعلیٰ آ جائے گا، جو وہ پہلا قبرستان ہے جہاں سیدہ طیبہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا موجود ہے۔ وہاں سے کچھ آگے چلیں گے وہاں مسجد جن آ جائے گی، پھر اس سے کچھ آگے چلیں گے مسجد عجابہ آ جائے گی۔ صحابہ فرماتے ہیں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بھی موجود تھے، جو جو دعائیں مانگی اللہ نے قبول کر دی۔ اور ادھر حرم نبوی میں آپ جنت البقیع کے آخر پہ چلے جائیں، جب آخر پہ چلے جائیں گے بائیں طرف تھوڑا سا ہٹ کے سامنے سڑک پہ دیکھیں گے آپ کو مسجد نظر آئے گی، وہ مسجد عجابہ ہے، قبولیت والی مسجد۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے 2 دعائیں مانگی کہ مالک میری امت کو قحط سالی کے ساتھ تباہ و برباد نہ کر دیں، اور کوئی ایسا دشمن مسلط نہ کرنا کہ میری ساری امت تباہ ہو جائے، میری امت کو فقر و فاقہ سے دوچار نہ کر دینا۔ یہ 2 دعائیں قبول ہو گئی۔ تیسری دعا مانگی کہ مالک میری امت کے جھگڑے ختم کر دیں۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کی نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ یہ آپس میں اتنے جھگڑیں گے خون کی ندیاں بہہ جائیں گی، ایک طرف حضرت امیر معاویہ ہوں گے، دوسری طرف حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا ہوں گے، آپس میں جنگ ہوگی، خون کی ندیاں بہہ جائیں گی، ادھر بھی مومن مسلمان شہید ہوں گے، ادھر بھی مومن مسلمان شہید ہوں گے۔ یہ میرے کریم آقا علیہ السلام نگاہ نبوت سے منظر دیکھ رہے تھے، کرب و بلا کا منظر بھی سرکار دیکھ رہے تھے، میرے بھی امتی ہوں گے، میرے نواسے کو شہید کر دیں گے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کی نگاہ نبوت بہت دور تک دیکھ رہی تھی کہ کیا کچھ ہونا ہے، اور کچھ ایسے بھی ہوں گے جو ہزاروں میرے امتیوں کو قتل کر دیں گے، ایسے بھی ہوں گے جو ظلم و جبر کرنے والے ہوں گے، فاسق و فاجر ہوں گے، جو ملاوٹ کرنے والے ہوں گے، جو اپنے ماں باپ کے نافرمان ہوں گے، ایسے گناہ جو پوری امتوں کے اندر تھے وہ سارے میری امت میں آ جائیں گے۔ یہ میرے نبی کی نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی، تبھی تو عرض کیا مالک میری امت کے جھگڑے ختم کر دے۔ یہ وہ بات تھی، جھگڑا ہوتا کیوں ہے؟ جھگڑا تب ہوتا ہے جب ماں باپ کے ساتھ بچہ ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، جھگڑے تک نوبت آ جاتی ہے۔ ماں باپ کرتے کہ جس کو آگ کر دو جی یہ ہمارا کچھ نہیں لگتا۔ بہن بھائیوں کے ساتھ جھگڑا کیوں ہوتا ہے؟ زمین کا مسئلہ ہوتا ہے۔ اب یہ جھگڑا ہی اگر ختم ہو جاتا پھر کوئی کسی پہ زور و ظلم نہ کرتا۔ رب کائنات جل وعلا نے فرمایا محبوب اس کے علاوہ کچھ اور مانگ لے، اگر یہ عطا کر دوں کہ جھگڑا ہو ہی نہ تو معلوم کیسے ہوگا صبر والا کون ہے، بے صبرا کون ہے، ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے، قاتل کون ہے، مقتول کون ہے، صبر کس کے جھولی میں ہے؟ سارے ہی ایک جیسے ہو گئے، پھر کیا بنے گا؟ اے میرے محبوب یہ دعا نہ کر۔ اب میرے کریم آقا علیہ السلام کو یہ دعا منع کر دی گئی، مگر میرے کریم آقا علیہ السلام کی حسرت اسی طرح تھی۔ سرکار جانتے تھے کہ میری امت کے جھگڑے بھی ہوں گے، فسق و فجور بھی ہوگا، ظلم و جبر بھی ہوگا، اور تمام تر وہ گناہ جو پچھلی امتوں میں تھے وہ سارے اس امت میں آ جائیں گے۔ اوپر سے دیکھ رہے تھے، عرض کی مالک میں چاہتا ہوں کہ میری امت کے جھگڑے نہ ہوں، منع کر دیا گیا۔ اب حسرت ابھی کم نہیں ہوئی، میرے کریم آقا علیہ السلام میدان عرفات میں چلے جاتے ہیں۔ اب میدان عرفات ہے، آقا کریم علیہ السلام زاروں قطار رو رہے ہیں، زاروں قطار رو رہے، عرض کر رہے کہ مالک میری امت کے تمام گناہوں کو بخش دے۔ رب حبلی کی صدائیں سرکار کی زبان میں ہیں۔ اب کیفیت کیا ہے؟ رب کائنات جل وعلا فرماتے ہیں محبوب آپ کا امتی میدان عرفات میں آ کے میرے
ساتھ جتنی بھی اس نے نافرمانیاں کی، میرے حقوق پامال کیے، میں سارے بخش دوں گا۔ یہاں آ کے توبہ تو کر لینا، آپ کا امتی میدان عرفات میں آ کے توبہ کے آنسو بہا دے، معاف کرنے والا میں قریب بھی ہوں، رحیم بھی ہوں، میں اسے سارے گناہ معاف کر دوں گا جو اس نے میرے حقوق پامال کیے۔ نمازیں نہیں پڑھی، معاف کر دوں گا، روزے نہیں رکھے، معاف کر دوں گا، قرآن کی تلاوت نہیں کی، میں معاف کر دوں گا، جتنے میرے حق سے سارے معاف کر دوں گا۔ اب حقوق اللہ کی معافی تو مل گئی، مگر حقوق العباد کی معافی نہیں ملی۔ کریم آقا علیہ السلام تب بھی بے چینی اور کیفیت ایسی ہے، اضطراب ہے، میدان مزدلفہ میں چلے جاتے ہیں، کھلے آسمان کے نیچے وہاں مسلمان رات گزارتے ہیں، 60 سے 70 لاکھ مومن ہوتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں وہاں پہ، مگر کبھی بھی پوری رات گزارنے کے دوران حشرات الارض میں سے کبھی بچھو نے ڈنگ نہیں مارا، کسی سانپ نے کسی مومن کو کاٹا نہیں۔ 60-70 لاکھ بندے اس وادی میں، جو وادی بے آب و گیا ہے، جہاں پہ پانی بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے اور زراعت بھی نہیں ہے، بالکل ویران جگہ ہے، سالوں سال خالی پڑی رہتی، سال میں صرف ایک رات کے لیے وہاں لوگ ٹھہرتے ہیں، مگر حشرات الارض میں سے کوئی بھی کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ یقیناً جنات بھی پہاڑوں میں رہتے ہیں، آپ ویرانی جگہوں پہ جا کے دیکھ لیں، ویرانی جگہوں پہ جنات بھی ہوتے ہیں، مگر وہاں پہ کوئی شریر جن بھی نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی تکلیف بھی نہیں ہے، کھلے آسمان کے نیچے وہاں پہ مسلمان موجود ہیں، اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی تلافی کے لیے معافی مانگ رہے ہیں، میرے کریم آقا علیہ السلام کی سنت کو ادا کر رہے ہیں، اور آقا کریم علیہ السلام میدان مزدلفہ میں اتنا روتے ہیں، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار کی آنکھوں سے آبشار کی طرح آنسو رواں تھے، رب کائنات جل وعلا کا محبوب اچانک مسکراتا ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، عمر بن خطاب عرض کرتے ہیں کہ سونیا اس میں حکمت کیا، اتنا رو رہے تھے، اب مسکراہٹ کی بات کیا؟ فرمایا میرے رب نے مجھ سے وعدہ کر لیا کہ میرا امتی اگر حقوق العباد بھی پامال کر لے، یہاں مزدلفہ میں آ کے معافی مانگ لے، وہ بھی میں معاف کروں گا۔ یقیناً ہم خطا کار ہیں، ایک دوسرے کے حقوق غصب کرتے ہیں، ایک دوسرے پہ زور و ظلم کرتے ہیں، ماں باپ کے حقوق نہیں دیتے، اپنی ازواج کے حقوق نہیں ادا کرتے، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ صلہ رحمی نہیں کرتے، یقیناً خطا کار ہیں، مگر جس سے احساس گناہ ہو گیا اور اسے میدان مزدلفہ میں جا کے توبہ کرنا نصیب ہو گئی، میرا رب اس سے وعدہ کرتا ہے کہ تجھے بخش دوں گا۔ اب میرے کریم آقا علیہ السلام کو ایک فکر لاحق تھی کہ یہ بخشش کیسے ہوگی، یہ زور و ظلم تو کیے ہوں گے، حکم تو یہ ہے کہ بدلے کے دن ایسی بکری جو بے سینگ بکری ہے، سینگ والی بکری نے اس سے اگر سینگ مارا تو قیامت کے دن میں اس بکری کو بھی سینگ دوں گا، وہ اپنا بدلہ لے گی۔ تو بدلہ کیسے ہوگا، بخشش کیسے ہوگی؟ اب یہ حسرت بھی ہے اور آقا کریم علیہ السلام کی طلب و چاہت بھی ہے، کاش کہ مجھے یہ منظر دکھا دیا جائے کہ رب کیسے ان کو معاملات کو سمیٹے گا۔ آقا کریم علیہ السلام تشریف فرمائیں، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں، سرکار مسکرا رہے ہیں، یہ عرض کرتے ہیں حضور آپ اکیلے بیٹھے بیٹھے مسکرا رہے ہیں، اس میں حکمت کیا ہے؟ تو میرے کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ابوبکر و عمر، آج وہ منظر رب نے میرے سامنے کر دیا، ابھی قیامت تو برپا ہونی ہے، لیکن میرے نبی کی نگاہ نبوت کو دیکھیے کہ ہونے والے واقعے کو میرے نبی پہلے بیان کر رہے ہیں اور دیکھ کے بیان کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ابوبکر عمر کیا بتاؤں، میں پریشان تھا کہ میری امت کے حقوق العباد جو تلف ہوں گے وہ کیسے معاف ہوں گے۔ اے ابوبکر عمر آج منظر سامنے ہوا، ایک میرا امتی ہے قاتل، ایک ہے مقتول، ایک ہے ظالم، ایک ہے مظلوم، رب کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، رب کائنات جل وعلا فرماتے ہیں اے مظلوم شخص میں نے اس ظالم کو بخش دیا، معاف کر دیا، اس نے مجھ سے معافی مانگ لی تھی، میں نے اس سے صلح کر لی، اس نے مجھ سے صلح کر لی، تو بھی اس سے صلح کر لے۔ وہ کہتا ہے مالک یہ بدلے کا دن ہے، مجھے بدلہ چاہیے، میں آج اس سے بدلہ لوں گا۔ رب کائنات جل وعلا فرمائیں گے، بلکہ آقا کریم علیہ السلام نے وہ منظر دیکھا، رب کائنات جل وعلا نے اپنی حکمت سے جنت کا محل سامنے کیا، اتنا خوبصورت محل، اس کی نگاہ اٹھی، اٹریکشن اتنی ہوئی، عرض کی مالک یہ محل کس کے لیے؟ فرمایا اس کے لیے جو اپنے بھائی کو معاف کر دے۔ عرض کی مالک و مولا میں اپنے بھائی کو معاف کرتا ہوں، اس نے مجھے قتل کیا، اس نے مجھ پہ ظلم کیا، میں معاف کرتا ہوں، یہ محل مجھے ملے گا؟ فرمایا ہاں یہ محل تیرا ہے،
اس کا ہاتھ پکڑ، اسے بھی جنت میں لے جا، اسے بھی اسی طرح کا جنت میں محل، تجھے بھی اسی طرح کا جنت میں محل۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہ ہے کہ اس بندے نے توبہ کر لی تھی۔ اگر آج ہم بھی توبہ کر لیں، ہمارے حقوق اللہ جو تلف ہوئے وہ بھی معاف کر دیے جائیں گے، اور حقوق العباد جو ہم نے پامال کیے اللہ وہ بھی معاف کر دے گا، ایسے سورسز پیدا کر دے گا کہ باہمی صلح ہو جائے گی۔ تو سچی بات یہ ہے کہ ہمیں آقا کریم علیہ السلام کی زندگی سے یہ سبق ملتا ہے، وہ نبی جو ہمارے لیے روتا بھی رہا، دعائیں بھی کرتا رہا، ایسے ایسے ماحول کریٹ کرتا رہا کہ میرا امتی جہاں آ کے معافی مانگ لے حقوق اللہ معاف، جہاں آ کے معافی مانگ لے حقوق العباد معاف۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ لوگ پریشان ہیں کہ یار یہ امت بخشی جائے گی، میں کہتا ہوں ہاں یہ امت بخشی جائے گی، یہ سب کچھ کرنے کے باوجود بخشی جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے نبی اس کے لیے جب ہاتھ اٹھائیں گے، میرا رب اتنا کریم ہے نبی کے ہاتھوں کی لاج رکھ لے گا۔ بات یہ ہے کہ نبی کے ساتھ اپنا رشتہ استوار کر لیں، آقا کریم علیہ السلام سے عشق اور والہانہ عقیدت اور پیار کا جذبہ اختیار کر لیں، سچے دل سے توبہ کر لیں، پچھلے سارے اللہ بخش دے گا۔ آئندہ توبہ کر کے آئندہ اپنے بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک کریں، صلہ رحمی کریں، اپنے ماں باپ کا ادب اور قدر کریں۔ بڑے سے بڑے گناہ، ایون کے 60 برس کے گناہ بھی ہیں، یار ایک قطرہ آنسو نصیب ہو گیا تو میرا رب اپنی رحمت کی چھاؤں کر دے گا، 60 برس کے گناہ بھی میرا رب بخش دے گا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ میرے اس تقریر کا عنوان یہ ہو کہ سارے جو مرضی کرتے ہیں بخشے جائیں گے، قطعاً ایسا نہیں ہے۔ یہ جہنم بھی میرے رب نے بندوں سے بھرنی ہے، اور وہ عدت للکافرین، یہ کافرین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ وقودھا الناس والحجارہ، اس کا تو ایندھن پتھر بھی ہوں گے، انسان بھی ہوں گے۔ اس جہنم کو بھی تو بھرنا ہے نا، کن لوگوں سے بھرنا ہے؟ وہ لوگ جو توبہ نہیں کرتے، جو معافی نہیں مانگتے، جو اللہ کے نبی سے پیار نہیں کرتے، جو اپنے بھائیوں سے پھر صلہ رحمی نہیں کرتے۔ یقیناً جو توبہ نہیں کرتا اسے صلہ رحمی نصیب ہی نہیں ہوتی، جو معافی نہیں مانگتا اسے اپنے ماں باپ کا ادب نصیب ہی نہیں ہوتا، جو زور و ظلم کرتا رہتا ہے، فاسق و فاجر ہے، وہ کیسے بخشا جائے گا جب تک توبہ نہیں کرتا؟ بنی اسرائیل کا وہ شخص جو 100 بندوں کا قاتل تھا، اگر وہ بخشا جا سکتا ہے، اس امت کا قاتل جس نے 1,00,000 بندہ قتل کیا وہ حجاج بن یوسف ہے۔ آخری وقت ہے، دعا مانگ رہا ہے، اللہم اغفر لی، یا اللہ مجھے بخش دے، فَإِنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ فَإِنَّكَ لَا تَغْفِرْ لِي، بے شک لوگ میرے بارے میں کہتے ہیں کہ تو مجھے نہیں بخشے گا، مالک تو مجھے بخش دے۔ اب وہ بار بار یہی دعا ہے۔ خواجہ حسن بصری علیہ رحمہ کو پتہ چلا کہ آخری وقت میں یہ لفظ تھے، کہتے کاش کہ یہ موت مجھے نصیب ہو۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ حجاج بن یوسف کی زبان پہ یہ لفظ تھے، کہنے لگے کہ آپ نے رشک موت ہے۔ بات یہ ہے کہ میرا رب بڑا کریم ہے، 1,00,000 بندوں کے قاتل کو بھی بخش سکتا ہے۔ یار ہم جتنے بھی گناہ کر لیں، بات صرف ایک ہی ہے، اپنی اس پیشانی کو اس کی بارگاہ میں جھکا اور چند آنسو اس کی بارگاہ میں خراج پیش کرتے ہیں، اس کے بعد دیکھیں اس کی رحمتیں برکتیں آپ پہ کیسے نچھاور ہوتی ہیں۔ اللہ کریم جل وعلا ہماری حاضری قبول فرمائے۔ ایک بات کی میں وضاحت کر دوں، آج یہ جو مجھے موقع ملا ہے، ہمارے بہت ہی پیارے حضرت علامہ مفتی قبلہ یعقوب فریدی صاحب، وہ 1 سال پہلے کہہ رہے تھے کہ مجھے اجازت دے دیں، اب میں 2 جگہ پہ جمعہ نہیں پڑھا سکتا۔ میں نے انہیں مجبور کیا کہ 1 سال ہمیں ٹائم اور دے دیں۔ اب 1 سال انہوں نے ٹائم دیا، لیکن اب کل ہمارے ساتھ پھر بیٹھے تھے، کہنے لگے اب مجھے اجازت دے دیں، اب میں 2 جگہ پہ جمعہ نہیں پڑھا سکتا، شوگر پیشنٹ ہوں اور مسائل ہیں، میرے ادارے کے بھی مسائل ہیں۔ تو بہرحال آج کا جمعہ تو میں نے کوشش کی ہے کہ چلے میں پڑھاؤں، اور میری ایک کوشش یہ بھی ہے کہ میں مصطفی تحریک والوں سے میں نے رابطہ کیا ہے کہ چلے مہینے میں 1 مبلغ ہمیں دے دیا کریں، باقی 3 جمعے میں پڑھا لیا کروں گا، یا کسی بھی عالم دین کو ہم بلا لیا کریں گے انشاءاللہ۔ میری کوشش ہوگی کہ آپ اتنی دور سے سفر کر کے آتے ہیں، یہاں کوئی بیان کرنے والا، کوئی اچھا بندہ بیان کرنے والا ہو جس سے آپ بھی مانوس ہوں اور آپ اس کی بات کو سمجھ بھی پائیں۔ تو حقیقت یہ ہے، ہم علامہ قبلہ یعقوب فریدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے اس احسان کا صلہ کبھی نہیں دے پائیں گے۔ یہ اس دور کی بات ہے جب میرے پاس بالکل پیسے نہیں ہوا کرتے تھے اور میں کچھ بھی نہیں دیتا تھا، بے لوث کو آ کے بیان کر کے چلے جایا کرتے تھے۔ میں ان کا احسان کبھی زندگی بھر نہیں بھول سکوں گا۔ تو آج حقیقت یہ ہے کہ مجھے اس بات کا احساس بھی ہے کہ آج وہ ہمارے پاس بظاہر نہیں ہے، لیکن انہوں نے وعدہ کیا کہ مجھے جب بھی آپ یاد کریں گے میں آپ کے ساتھ ہوں گا،
اور کسی بھی حوالے سے میری ضرورت ہوگی تو میں حاضر ہوں گا، لیکن یہ جمعہ کی ڈیوٹی میرے لیے مشکل ترین ڈیوٹی ہے، تو اس کے لیے مجھے اجازت دے دیں۔ کل قبلہ قاری صاحب بھی بیٹھے تھے، مشورہ یہی کیا کہ کوئی ایسی بات نہیں، انہوں نے جو خدمت انجام دی اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ جل شانہ ان کو اپنے محبوبین میں مقبولین میں قبول فرمائے، اور یقیناً علماء ہمارے سر کا تاج ہیں، ان کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا، ہم تو گئے گزرے لوگ ہیں۔ میں نے تو سچی بات ہے آج ایک وقت گزارا ہے آپ کے ساتھ، مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ میں کوشش کر لوں گا کہ اچھا عالم دین اگر ہمیں ملے تو ضرور رکھیں۔ یہ روزی روٹی والے مجھے سچی بات ہے پسند نہیں ہیں، روزی روٹی تو اللہ دیتا ہے سب کو، لیکن ہماری کوشش یہ ہے کہ کچھ ایسی علمی حوالے سے کوئی ایسے انمول موتی جو دینے والا ہو، ایسا بندہ، اس کا میں ضرور منتظر رہوں گا۔ میں نے آج بات بھی کی ہے مصطفی تحریک والوں سے، تو مجھے امید ہے انشاءاللہ ان کی طرف سے انتظام ہو جائے گا۔ اللہ جل شانہ ہماری حاضری قبول